لیکچر نمبر 210 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو امان ہے، لیکن چند بندوں کے نام لیے کہ ان کے کرتوت بہت زیادہ غلط تھے، اور صحابیات کے بارے بھی انہوں نے شعر و شاعری کی آپ کے خلاف ہی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلاف کعبہ کے پاس بھی لٹک جائیں تو ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ آپ نے جو ہے نا 14 یا 15 بندوں کے بارے میں حکم دیا تھا، لیکن ہم نے بیان کیا ہے کہ 9 بندوں کی معافی ہو گئی، یعنی کہ آپ نے کہا تھا لیکن ان کی پھر معافی ہو گئی۔ اب جو ہے نا مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 بندے جو ہے نا بس وہ قتل ہوئے ہیں، یعنی کہ 9 یا 10 نے تو ایمان قبول کر لیا یا معافی ہو گئی، ان میں سے 14 تھے نا، تو 14 میں سے 4 افراد قتل ہو گئے۔ اب ان میں سے ایک مقیس بن سبابہ تھا۔ ہوا یہ، اس کا گناہ کیا تھا؟ آپ یہ نا غزوہ بنی مستلق میں ایک انصاری کے ہاتھوں مقیس اس کا بھائی تھا، غلطی سے خطا سے قتل ہو گیا۔ انصاری کے ہاتھوں مقیس کا بھائی، مقیس کون ہے؟ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دینا۔ تو غزوہ بنی مستلق میں یہ جو ہے نا اس نے جو نا اس کا ایک بھائی تھا وہ انصاری نے قتل کر دیا، کافر سمجھتے ہوئے، وہ مسلمان تھا، یہ خطان ہو گیا غلطی سے۔ اب اسے دیت دے دی گئی اس کے بھائی کو، لیکن دیت لینے کے بعد اس نے اس صحابی پر جن کے ہاتھوں انصاری کے ہاتھوں قتل ہوا تھا نا، اس انصاری کو قتل کر دیا، لیکن دیت بھی لے لی، قتل بھی کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ پھر تیسرا مرتد ہو کر بھاگ نکلا۔ اب کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اسے نا نمیلہ بن عبداللہ نے پھر نہ قتل کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرا ہے جو قتل ہوا عبداللہ بن خطل، اس کو بھی قتل کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بیت اللہ کے غلاف سے بھی، اس کے پردوں سے بھی چمٹ جائے، اسے قتل کر دینا۔ اچھا بھی اس کا قصور کیا تھا؟ یہ پہلے مسلمان تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ لینے کے لیے یا اکٹھا کرنے کے لیے ایک انصاری صحابی کے ساتھ کہیں روانہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ایک آزاد کردہ مسلمان غلام بھی تھا جو کہ اس کی خدمت پر مامور تھا۔ عبداللہ بن خطل نے راستے میں نا صرف غلام کو قتل کر دیا۔ اس غلطی کیا تھی کہ کھانا اس نے پکایا نہیں یا لیٹ کر دیا، تو اسے غصہ آیا کہ وہ اس کے لیے کھانا نہیں تیار کر سکا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیں کوئی بات بنتی ہے، کھانا لیٹ کیا، قتل کر دیا۔ پھر ابن خطل مرتد بھی ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں شعر و شاعری جسے ہجو کہتے ہیں کرنے لگا۔ پھر وہ جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے اس کو بھی ہانک کر لے گیا۔ اب کتنے جرم ہو گئے، غلام کو قتل کیا، مرتد ہو گیا، زکوٰۃ کے اونٹ ہانک کر لے گیا، نبی علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری بھی کی۔ تو آپ نے کوئی اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ چنانچہ ابو برزہ اور سعد بن حریث نے اسے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین قتل کر دیا۔ تیسرا تھا حویرث، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا۔
وہ اپنے کلام میں آپ کی ہیجو یعنی کہ یہ آپ کے خلاف شعر و شاعری کرتا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حارث تھا ایک، اس کو بھی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ 4 افراد قتل ہوئے، آپ اندازہ لگا۔ بس 14 کے بارے میں کہا 10 کی پھر معافی دے دی، باقی آگے ان جن کو معافی ملی ہے ان کے حالات آگے بھی آئیں گے اکرمہ کے۔ اب نا ایک واقعہ درمیان میں ہوا کہ قریش کے نا آوارہ نوجوان مکہ میں نا داخلے کے موقع پر قریش کے نا آوارہ قسم کے نوجوان اکٹھے ہو گئے، بنو بکر، بنو حارث، بنے عبد مناف اور رزیل، یہ 4-5 قبائل کے آوارہ قسم کے نوجوان۔ تو وہ گمان کرنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے آگے آگے چلتے ہیں، اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر بھی آپ مل جائیں گے ان کے ساتھ، مال غنیمت سے حصہ بٹوریں گے، اگر ناکام ہو گئے تو ہم چپکے سے کھسک بھی جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ابو ہریرہ کو آواز دی۔ ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ انصار کو میرے پاس لے آؤ یا ان کو بلاؤ۔ انصار بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا اے خاندان انصار، کیا تم قریش کے یہ اوباشوں کو دیکھ رہے ہو، گنڈوں کو؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دیکھو جب کل ان سے جھگڑا ہو تو اسے کاٹ کر رکھ دینا، اور فرمایا میں تمہیں صفا کے مقام پر ملوں گا۔ بہرحال جب ان کو پتا چلا کہ بھی ہماری وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی ہے اور ہم سے سختی سے نمٹا جائے گا اگر ہم نے کوئی حرکت کی، تو یہ نا ادھر ادھر ہی کھسک گئے، اپنی جان بچائی، سمجھ آئے نا۔ تو یہ نا بہرحال یہ جنگ سے باز آ گئے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر کئی واقعات پیش آئے، ان کا ہم ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ابو قحافہ یہ کون تھے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ تو نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مقام ذی طوا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابو قحافہ اس دن نبینہ تھے، یعنی کہ اتنی عمر ہو گئی تھی، نبینہ ہو چکے تھے۔ ابو بکر کے والد حضرت ابو بکر کی بھی عمر 60 سال کی ہو چکی تھی، تو خدا آپ اندازہ لگائیں۔ تو اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی مجھے نا جبل ابی قبیس پر لے چلو۔ جب ابو قحافہ پہاڑ پر پہنچے تو پوچھا اے میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہو، اس وقت کچھ دیکھ رہی ہو؟ نبینہ تھے نا۔ اس نے کہا میں لوگوں کا ہجوم دیکھ رہی ہوں۔ ابو قحافہ نے کہا یہ جو ہجوم ہے یہ گھوڑوں پر سوار ہے؟ لڑکی نے کہا ایک آدمی اس ہجوم کے آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ ابو قحافہ کہنے لگے یہ گھوڑا سواروں کا قائد ہے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے کہا کہ سارے گھوڑے سوار نہ بکھر گئے ہیں، مختلف جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ تو ابو قحافہ نے آگے سے کہا، ابو بکر صدیق کے والد ہیں، کہا کہ اے لڑکی مجھے فوراً گھر لے چلو۔ لڑکی انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ ابو قحافہ کو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی نا جو گھوڑے سوار تھے انہوں نے ان کو آ پایا۔ لڑکی کے گلے میں نا چاندی کا ایک ہار تھا جسے نا ایک آدمی نے اتار لیا۔
گھوڑا سواروں میں. نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ میں جلوہ افروز تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر اپنے والد کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو قحافہ کو دیکھا تو فرمایا تم انہیں گڑھی میں کیوں نہ رہنے دیا, میں خود ان کے پاس جاتا. سبحان اللہ, میں خود ان کے پاس جاتا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے والد اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے آتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا لیا ابو قحافہ کو, پھر آپ نے اپنا دستے مبارک کے سینے پر پھیرا, فرمایا اسلم, مسلمان ہو جا یا مسلمان ہو جائیے. تو ابو قحافہ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مسلمان ہو گیا, دل نور سے بڑھ گیا ہوگا نا. سبحان اللہ. اسما کہتی ہے جب میرے والد ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. اچھا یہ نا واحد گران ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ باپ بھی مسلمان, بیٹا بھی مسلمان, پوترے دوترے سب مسلمان. ابو قحافہ کی چلو 80 سال عمر ہوگی, ہاں والدہ بھی مسلمان تھی, سارا گرانا. تو ان کے بال بالکل سفید ابو قحافہ کے, میں نے کہا نا بوڑھے تھے, 80 سال کی تو عمر ہوگی نا, کیونکہ یہ نا نبی علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے. کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں, تو 3 سال آپ زندہ رہے تو 60 سال کی آپ کی عمر تھی. تو 57 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی, 57 سال. تو آپ اندازہ 80 سال کے یہ بھی ہوں گے. تو آپ نے ان کے بال دیکھے سفید تھے, بالکل سفید. آپ نے فرمایا اس کا رنگ بدل دیجیے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیسے بدل دوں, کون سا رنگ؟ فرمایا کالا رنگ نہ کرنا, کالا رنگ نہ کرنا, اس کے سوا کوئی بھی رنگ کر لو. جیسے ہم خضاب کہتے ہیں, ہم کرنا منع ہے, براؤن کر لے, مہندی کر لے, کالا کرنا جو ہے نا یہ منع ہے. اور میں کالا نہیں کرنا, باقی تم کوئی بھی رنگ. یہ نا مستحب ہے, یعنی کہ بعض صحابہ کے داڑیاں سفید تھی تو انہوں نے نہیں رنگی. یہ مسئلہ سمجھ لے, یہ مستحب ہے, یہ کہ اچھی چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ داڑیاں نہیں رنگتے تو تم اپنی داڑیوں کو رنگا کرو. تو یہ جو ہے نا مسلمان ہو گئے. ابو سفیان مکے میں داخل ہو گیا تو نبی علیہ السلام ابھی زی طوا میں ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ آپ کے نا دوسرے جانسار مجاہدین بھی آپ کے ساتھ آ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. قصوہ آپ کی کئی اونٹنیاں تھیں, ایک کا نام قصوہ تھا, اور اس موقع پر آپ نے سیاہ امامہ پہن رکھا تھا, سیاہ پگڑی امامہ سیاہ وہ پہن رکھا تھا. جب سب صحابہ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد مہاجرین انصار کے دستے چل رہے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال فتح سے نوازا. سورہ فتح کا نزول ہوا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. یہ آیت نازل ہوئی. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے نا تو تواضع و انکساری, دوسروں کی طرح یہ نہیں میں نہ,
آپ پر اتنی تواضع انکساری کی تھی کہ سیدنا زید بن حارثہ جو کہ شہید ہو چکے تھے جنگ موتا میں، ان کے بیٹے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کیا ہوا تھا. 19 سال کی عمر ہوگی یا 18 سال کی، ان کو اپنے پیچھے سوار کیا، بٹھایا ہوا. عاجزی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آپ نے اتنی جھکائی ہوئی تھی اپنا سر مبارک کہ آپ کی تھوڑی نا وہ آگے نہیں بنی ہوتی پلک کو، ہاں ادھر جا کر ٹکرا رہی تھی. اتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، عاجزی سے، شکر سے جھکا ہوا ہے. آپ کی تھوڑی ٹکرا رہی تھی آگے. اور یہ جمعۃ المبارک تھا جی، 20 رمضان تھا. 17 کو یہ جنگ بدر اور 20 کو فتح مکہ ہوئی ہے، اور 8 ہجری کی صبح تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا توحید کو بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. سبحان اللہ. اور آج تک الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے. بیت اللہ، مسجد نبوی 1400 سال ہو گئے. اب نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا طواف کیا، حجر اسود کی طرف بڑھے، اپنے عصا کی نوک سے اس کا استحلام فرمایا، چوما نہیں، دور سے کہتے ہیں اشارہ کرنا. پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے. بیت اللہ کے 7 چکر لگائے. ہر چکر میں آپ حجر اسود کو استعلام کرتے، کیونکہ رش تھا نا ارد گرد، صحابہ بھی طواف کر رہے تھے. جب آپ طواف کرنے لگے تو دیکھا کہ بیت اللہ کے ساتھ بتوں کی شامت آ گئی نا. 360 بت ادھر جو ہے نا رکھے ہوئے تھے. اور ہاں جی بیت اللہ نہیں، باہر ہی تھی باہر. تو آپ جب کسی بت کے پاس سے گزرتے، اور اب کیونکہ ابھی آپ داخل نہیں نہ ہوئے، ابھی طواف کر رہے ہیں، اور انہوں نے نا بیت اللہ کے باہر ہی ایسے، اللہ معاف کرے، 360 بت کہہ رہے ہیں، لوہے کے کڑے کے ساتھ آویزہ تھا. جب آپ کسی بت کے پاس گزرتے اور اپنے لاٹھی کی ضرب لگاتے اور فرماتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل تو مٹنے ہی والا. جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا. کہتے آپ جس لاٹھی سے اشارہ کرتے وہ خود بخود نیچے آ گرتا اور وہ چہرے کے بل گر جاتا. یعنی کہ آپ نے بتوں سے کو توڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا ان کو مٹا دو. وہ بات کی بات ہے جب اندر داخل ہوئے تھے، اندر بھی تصاویر تھی، تو وہ ابھی بات ہم کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہم نے اندر داخل ہونا ہے بیت اللہ کے اندر. تو نا چابی ہوا کرتی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس. تو وہ کعبے کی حفاظت پر مقرر تھے. آپ نے اسے حکم دیا کہ میرے پاس چابی لاؤ. یہ بات سمجھ لیں، یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی. تو اس نے نا بڑی بے ادبی کے ساتھ چابی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ بھی قریش کے لوگوں نے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا. یعنی کہ مکی دور تھا تو آپ کا دل کر رہا تھا کہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھے.
تو فرمایا ان قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ تو یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھے گا، پھر میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ تو اس وقت عثمان نے کہا تھا کہ یہ اگر وقت آیا تو وہ قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا نہیں، بلکہ وہ قریش کی آباد کاری اور عزت اور بلندی کا دن ہوگا۔ قریش اس وقت ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ اسلام قبول کر کے عزت پا جائیں گے۔ اب عثمان کو وہ منظر یاد آ رہا تھا، آج تو دینی پڑے گی چابی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اس نے الفاظ کہے تھے اسے یاد تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چابی لاؤ، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا شرمندہ ندامت کے ساتھ، اور اپنی ماں کو کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی چابی منگوا رہے۔ تو پہلے تو اس نے کوئی تعارض کیا، یعنی کہ اعراض بڑھتا نہ دیا، لیکن دینی پڑی۔ عثمان نے کہا 10,000 کے ساتھ آپ آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نا اس نے چابی لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ جو تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا۔ جب تک تصویروں کا نام و نشان نہیں مٹا آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے یا قدم رکھا۔ اور ایسی بھی تصاویر تھی کہ جن کے متعلق لوگوں کا گمان تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت یا ان کی تصاویر ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں نا قسمت کے لیے تیر بھی پکڑا رکھے تھے۔ ہاں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ان کو تباہ کرے، یعنی کہ مشرکین کو۔ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی قسمت کے تیر استعمال نہیں کیے، کبھی فال نہیں نکلوائی۔ ہم تو طوطوں سے فائل نکلواتے ہیں، دیکھیں نا جا کر۔ شرک جب بندہ کرے تو ان کی مت ماری جاتی۔ طوطا بھی ہماری کوئی حال بتائے گا؟ طوطا ہمارا حال بتا سکتا ہے؟ اب ابراہیم ہیں، ان کے بت ہیں، فرمایا کہ انہوں نے کبھی بھی فال نہیں لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک مخصوص لکڑی، یعنی کہ نا ساگوان کہہ لیں یا ایدان کا بنا ہوا کبوتر دیکھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے توڑ دیا۔ پھر آپ نے بعض تصویروں کے نشان دیکھے، ابراہیم، اسماعیل، مریم کی تصویروں کے نشانات بھی تھے۔ مشرکوں آج بھی عیسائیوں میں ہے نا یہ چیز۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک ڈول منگوایا۔ جب ڈول آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے ان تصویروں کو مٹایا۔ تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ کر دے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ نا ایک روایت میں حضرت عمر نے مٹایا تصویروں کو، ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ابتدا کی، حضرت عمر نے بھی حصہ لیا ہوگا۔ اب یہ بیت اللہ میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ ہاں جی، اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید جو اندر داخل ہوئے ہیں، غلام اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ، لگتا ہے یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، چابی جنہوں نے نا رو رہے تھے تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ عثمان بن طلحہ تو یہی ہے نا۔ ہاں، تو وہ پھر روئے جا رہے تھے تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، تو اسی ساتھ ہی اندر داخل ہوئے، چابی جو انہوں نے دی
تو آپ نے فرمایا آجون تھے، اور فضل بن عباس بھی تھے. آپ بڑی دیر تک بیت اللہ کے اندر تشریف فرما رہے. اب عبداللہ بن عمر نے یہ اندر کا حال بتایا کیونکہ وہی گئے تھے نا اندر. یہ یا انہوں نے سنا ہوگا، آپ نے فرمایا اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ کے ساتھ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ نے دروازہ بند کر لیا، کچھ دیر اندر ٹھہرے بیت اللہ کے اندر. تو جب باہر نکلے تو بلال سے پوچھا تو ابن عمر نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح کھڑے ہوئے کہ 2 ستون آپ کے دائیں، آپ کے بائیں اور ایک دائیں جانب اور 3 پیچھے تھے. 6 ستون تھے نا ان دنوں میں نا، کعبہ کے 6 ستون تھے. تو آپ نے اس میں نماز پڑھی اندر جا کر. آج بھی جن کو اعزاز بخشنا ہونا تو پھر وہ دروازہ کھول کر نا اندر داخل کر کے نماز پڑھتے. اللہ اکبر. پھر نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، یعنی کہ اندر آپ نے نماز پڑھی، دروازے پر کھڑے ہو گئے جی بیت اللہ کے. اس موقع پر لوگوں کا ارد گرد بڑا ہجوم تھا اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں. امان تو ہو گئی نا، جو بیت اللہ میں آئے اسے امان ہے، تو آ گئے تھے بیت اللہ میں. تو بڑا ہجوم تھا، بیت اللہ کچا کچ بڑا ہوا تھا. اس میں مسلمانوں کے علاوہ مشرکین مکہ اور دیگر دشمنان اسلام بھی شامل تھے، اور وہ سب اپنا فیصلہ سننے کے منتظر تھے کہ آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، 10,000 کا لشکر ہے جو کاٹ ڈالے گا میں، وہ آپ حکم دیں گے. اور انہیں اپنا ظلم و ستم بھی یاد آ رہا تھا، ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا، چہروں پر شرمندگی، ندامت چھائی ہوئی تھی. تو آپ پھر اپنے نا پکیزہ لہجے میں بڑے وقار کے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ الا ان کل ما سارت کانت بالجاہلیت. فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ 3 بار آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، فرمایا کہ سب سے بڑی ہے. ہاں جی عبد المنان کیا میسج باہر جائے کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ کر لینا. ہاں جی اچھا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام گروہوں کو شکست دی. آگاہ رہو کہ تمام فخر تکبر میرے قدموں تلے پامال ہے، آج ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور خبردار جو قتل کرے گا تو اس کی دیت خطان 100 اونٹ ہے، اور ان میں سے 40 اونٹنیاں ہوں گی جو حمل والی ہوں گی، یعنی کہ بچہ پیدا کرنے والی ہوں گی. اگر خطا بھی کرتے ہوئے کسی نے کسی کو قتل کیا، یعنی کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ قتل خطا کی یہ سزا ہے. پھر آپ نے فرمایا، یہ بھی روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے باپ دادا پر فخر و غرور کو دور کر دیا ہے. لوگ 2 طرح کے ہیں، بس ایک نیکوکار پرہیزگار ہیں، وہی اللہ کے ہاں معزز ہیں، اور دوسرے گنہگار ہیں، بدبخت، اور اللہ کے نزدیک وہی بے قدر ہے. یعنی کہ امیری غریبی، کالا گورا، عربی اجمی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور تم سب آدم کی اولاد ہو. لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور قومیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے.
बस मैं तुमसे ये बात कहता हूँ, अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करता हूँ। वाह। अब आपने फरमाया या माशरा कुरैश, ए कुरैश के जमात, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमसे क्या सलूक करने वाला हूँ। आपने सवाल किया। कुरैश ने कहा हम आपसे अच्छे सलूक की उम्मीद रखते हैं। क्यों? आप बहुत काबिल कदर भाई और बहुत काबिल कदर भाई यानी कि अब्दुल्ला के बेटे हैं। आपने फरमाया जाओ तुम सब आजाद। और एक रिवायत में है फरमाया कि मैं भी उसी तरह आज कहता हूं जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाइयों को कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। मैं भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कहता हूं आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हारी मगफरत करे, वो अरहमुर राहिमीन है। अब आखिरी बात, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ सबके चेहरों पर खुशी दौड़ गई। काफी लोगों ने इस बात पर इस्लाम कबूल कर लिया और आपने फरमाया कि तुम्हारी यानी कि इसका मतलब है कि कत्ल नहीं होंगे, चलो कैद हो जाएंगे। कैद नहीं होंगे, फिदिया देना पड़ेगा। अच्छा फिदिया नहीं देंगे, जिला वतन हो जाएंगे। देखिए ना, एक है कितनी शक्लें बन सकती हैं। जो जिहाद में आपने किया ना दूसरों के साथ, कत्ल होंगे, मैं कत्ल नहीं होंगे, चलो कत्ल नहीं होंगे, कैद होंगे, मैं कैद। फिर कहा कैद नहीं होंगे तो चलो अपने मकानात छोड़ने पड़ेंगे, जिला वतन होंगे। तो आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम पर हल्की सी झिड़की भी नहीं। यानी कि जिस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ना तुम्हारा तुमसे किसास लिया जाएगा, अल्लाह अकबर, ना तुमसे बदला लिया जाएगा, ना तुमसे दियत ली जाएगी, ना तुमसे जिला वतन किया जाएगा, तुम्हारे घर तुम्हारे ही पास ही रहेंगे। ये तशरीह बनती है, समझ आई ना? है रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिरी बात कर जाऊं, फिर माफी हो गई ना। तो उस्मान, अच्छा इससे ना उलमा ने अखज किया है कि बाज ने कहा कि मक्का के घर फरोख्त नहीं किए जा सकते, ये आपको मैं नई बात बता रहा हूँ, और ना ही इसको किराए पर दिए जा सकते। ये आज जो किराए पर देते हैं ना, तो ये बाज उलमा इसके कायल नहीं है। वो कहते आए, वो हमारे मेज़बान है बैतुल्लाह में, तो जो इधर पहले से मुकीम है वही मालिक रहेंगे, क्योंकि आपने उनको जिला वतन नहीं किया था। लेकिन बाज कहते नहीं, कोई अपने ख्याल से जाना चाहे तो जमीन मक्का की फरोख्त कर सकता है और किराए पर भी दे सकता है। कह रहे कि यही दलील पुख्ता है कि फरोख्त भी कर सकता है और किराए पर भी दे सकता है, क्योंकि वो पीछे जिक्र आया था कि नबी अलैहिस्सलाम का घर उन्होंने फरोख्त नहीं किया था। वो हारून रशीद के ज़माने में बादशाह को दिया था, फिर उन्होंने मस्जिद बना दी थी 1 लाख दिनार में, किया ना नबी अलैहिस्सलाम का घर फरोख्त। तो इसलिए ये ठीक है कि वो मक्का है, तो लेकिन काफर को तो मुमकिन ही ना, मुसलमान ही मुसलमान को दे सकता है और किराए पर भी दे सकता है। अब चाबी आपके हाथ में थी, मैं ये बात, अल्लाह, चाबी किसके हाथ में? नबी अलैहिस्सलाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि, आसमान जो है ना ये रोए जा रहे हैं कि भाई चाबी तो आज मुझे नहीं मिलेगी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि ये कुंजी मुझे अता कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइना उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा किधर है? उस्मान को बुलाया जाए। तो वो आए तो वो रो रहे थे।
فرمایا کہ نہیں مسلمان جو ہو گئے، تو فرمایا لو یہ چابی، وہ روئے جا رہے تھے، فرمایا اپنی چابی لے لو، آج نیکی اور وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ سبحان، انہوں نے نہیں دی تھی، انہوں نے نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دے دی، اور صرف دی نہیں، آپ نے فرمایا ابو طلحہ یہ چابی ہمیشہ تمہاری اولاد میں رہے گی، اللہ، یہ چابی تمہاری اولاد کے پاس رہے گی، اور جو یہ چابی تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور کہتے ہیں آج بھی چابی انہی کے خاندان کے پاس، آج بھی 1400 سال بعد وہ آتا ہے محمد بن سلیمان، وہ ابو طلحہ کا آتا ہے قبیلے والا، وہ چابی سے کھولتا ہے تو وہ داخل ہوتا ہے، یہ ذات اللہ تعالیٰ بڑھا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ مزید درجات بلند فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔